أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اهدنا الصراط المستقيم. صلوات عليه. In last night's majlis, we started with this famous dua from Surah Al-Fatiha, where Allah subhanahu wa ta'ala, in a way, has asked us to pray every day 10 times, to use this surah in the daily prayers. And when we look at the last other half of the Surah Al-Fatiha, which is actually a dua, where we pray to Allah subhanahu wa ta'ala. And as I said last night, dua essentially is not from the wajibat. But when it comes to this surah, this dua, Allah subhanahu wa ta'ala has made it obligatory on us to recite this dua and these prayers not only once during the daytime, but actually 10 times every day. And what is the dua for? Is it for our health? No. Is it for our sustenance? No. It is for hidayat and guidance. The most important thing on which our salvation in the hereafter is based. Why does Allah subhanahu wa ta'ala want us to repeat this dua again and again 10 times every day, till the day we die? Because there is danger, deviation and inhiraf every day of our life. And this is where we have to realize, Shaitan actually declared this. When Allah subhanahu wa ta'ala gave him the respite, and he said, you want something? I give you a long life. إِلَى يَوْمٍ مَعْلُومٍ, till the day which is known to Allah. So it's not till the day of Qiyamah. But he is given that long life, and then he says that now that I have this, he basically says to Allah subhanahu wa ta'ala that I'm not going to leave the children of Adam alone. All the problems I have now, the disgrace I have faced, is because of Adam and Eve. And so I'm going to do everything within my power to take the children of Adam away from you. However, he knew the limitations, where he says, that I'm going to misguide all of them, but then he says, except those whom you have purified. So even Shaitan knew his limitations in that way. But we are not from those who have been purified by Allah subhanahu wa ta'ala. And so this danger of deviation is there. Shaitan is not really concerned about those who are the evildoers. Shaitan doesn't go to the bars and casinos. It's always, that's already on autopilot according to his system. He doesn't really worry about the people going there. He comes to the masajid. He comes to the Husayniyah. He comes to the mu'mineen, not to the fasiqeen. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala says, pray every day 10 times that Allah keep me on the right path. Because the right path is there, the middle path. And it's not that wide. And there is deviation on both sides. مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ and وَعَلِّينَ. And this is where we talked about this issue last night, in context of what I was trying to explain, the difference between Shiaism in the middle, and ghuluw on one side, and taqseer on the
other side. These are the two extremes that Shias can be caught into it if we are not vigilant about it. And the reason why I brought this issue is not because this is a historical issue. This is actually a current problem in the Shia world. Especially with the means of communication and, YouTube and internet. These ideas are not only confined to, let's say, Punjab in Pakistan. That's where it is more, has more strength. But, these ideas are now spreading. There is a group of those people who have these kinds of views who have an annual gathering now in England. There are speakers from different parts, especially from Pakistan, gather there, and have a very large kind of convention. And this is where we have to realize that we have to keep our, minds open on this issue. That when it comes to the issue of Muhammad and Ali Muhammad salawatullah alayhim ajma'een, they are at a level that we cannot even comprehend that greatness, the status that they have. And therefore we don't have a choice but to believe in him the way they have described themselves in authentic narrations. Nothing more and nothing less than that. Because if you go to less than that, you are going on one side of deviation. And if you go more than what they have said about themselves, then you are going on the other side. And this is where, we looked at one hadith from the Prophet about Amir al-Mu'mineen. When I use this term, Sirat al-Mustaqim and Maghdubi alayhim and Dhalleen, in case of Isa ibn Maryam, and then we looked at the hadith from our Prophet about it. One more hadith in the same, thread of thoughts, where after the event of Khaybar, when Ali comes back after the victory, the Prophet, came forward to welcome Ali. And then he says something about Ali. And this is what I'm saying. It is beyond our ability to even comprehend the status of Muhammad and Ali Muhammad. Where he says, وَلَوْلَ أَنْ يَقُولُوا فِيكَ طَوَائِفْ مِنْ أُمَّتِي مَا قَالَتِ النَّصَارَى فِي الْمَسِيحِ ابْنَ مَرْيَمَ. That, O Ali, if a group from my own ummah will start saying things the way people of Christian community say about Isa ibn Maryam, if it hadn't been for that danger, لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا, I would have said many, many things about you, praised you, in such a way that لَا تَمُرُّ بِمَلَئٍ إِلَّا أَخَذُ مِنْ تُرَابِ رِجْلَيْكَ وَفَضْلِ تُحُورِكَ. And if I describe those things, it will happen such that no place will you pass by, but people will go and grab the dust on which you had walked. And even if you do wudu, the remaining water will not go on the ground. People will actually take that as barakat. But he says, I am afraid that if I praise you in that way, this is what's going to happen. So the danger of deviation on that side is there. وَلَكِنْ حَسْبُكَ أَن تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزَلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى. But it should be sufficient for you to know that your position to me is like the position of Harun to Musa, إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, except that there is no Nabi to come after me. Salawat for the This conversation is actually from a Sunni source. So that danger is always there, and this is what I'm saying, that, we have the problem with those who degrade the status of Ali and Ali, and then we also have the danger of people who elevate the status of Ali. We don't have to worry more about muqassirin, we know. It's easy to identify them. But the bigger challenge we have on the level of those who are known as Ghali and Nusayri. When it comes to those who degrade the status of Ali, why do they do that? Let's talk about that a little bit more tonight. Number one, it's because of ignorance. Majority of them do that out of ignorance.
To be Hafiz of Quran is one thing, but to understand Quran is something else. Because some of those who go and preach these things, they are also Hafiz. The second issue is the issue of, just prejudice against Ali. Because of whatever happened to their ancestors, and this has been continuing on. And also the issue of jealousy and hatred that they have because of the historical events. Basically, taqsir, muqassir, this issue of degrading Ali from his actual status. You can identify that by anyone who considers Ali to be equal or like other Sahaba. We talked about one example of conversation of Imam Ahmad bin Hanbal and his son. On the same line, if you look at, for example, some of the non-Muslim individuals who have studied Arabic language and literature and history, especially the Christians of Lebanon, their language is Arabic. They study Arabic history, and so they are forced to, in a way, study Muslim history. And they also study Nahj Balagha because they would like to have better appreciation of Arabic literature. And that's where you see that, they have this understanding, which is very amazing. Khalil Gibran Khalil, who also has poetry in English, he was asked by one of his friends who had written a book on Amir al-Mu'minin, a Christian fellow. Khalil Gibran Khalil was asked by his friend to write a preface or introduction to the book in Arabic. There he says something about Ali. He says, after studying this life of Ali, I really am surprised at Allah subhanahu wa ta'ala. Why did God send Ali at that time? If he wanted to create a being like Ali bin Abi Talib, we need Ali now in the 20th century. And so when it comes to the level of Ali, you never hear such appreciation from even non-Muslims about others. So even to say that Ali is equal to other Sahaba is actually an insult to Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam. In the second khutbah of Nahj al-Balagha, Ali talks about it. It's not only Imam Ahmad bin Hanbal who said that. Imam Ali himself, he says, لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد. That no one from the Ummah can be compared to Ali Muhammad. They are not on the same level. لا يسوى بهم من جرت نعمته عليه أبدا. Those who have gained blessings from Ali Muhammad cannot be equal to Ali Muhammad. Ali Muhammad have done favor to them. And so those who have received the favors from Ali Muhammad cannot be equal to Ali Muhammad, especially when it comes to guidance to the right path. Why? Hum asasuddin wa imadul yaqeen. Because Ali Muhammad are the foundation of the faith. And they are the pillar of the yaqeen and the conviction about our faith. Ilayhim yafi'ul ghali. Those who exaggerate the position of Ali, they have to come back to the Ahlul Bayt, because they are not with the Ahlul Bayt. وَبِهِمْ يَلْحَقُ التَّالِي. And those who degrade Ali also have to move forward and reach to Ahlul Bayt, because they are also not with the Ahlul Bayt. And so we have this problem of, extremes on both sides. Salawat Pranay Pala. On the other, side, the deviation, we have these people known as Ghali or Nusayri. And this is where, yesterday also I quoted a statement from Ali, and this is another statement from him, where he actually openly expressed his disassociation on bara'at from the people who exaggerate his position. In one statement, Ali says, إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْ فِينَا. That I warn you about exaggerating, my position in your views. قُولُوا إِنَّا عَبِيدٌ مَرْبُوبُونَ. When you talk about us, say that we are servants of God. And we are marboob. Marboob means He is the Lord and we are His servant. وَقُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ.
maintain that status that we are Abd of Allah and we are Marboob and He is the Rabb, after that, whatever qualities that you want to talk about us, you are free to do that. And so that line has to be kept very clear in our mind. Marboob, means what? Means somebody who is not a Rabb. You get a Rabb on one side, Marboob on the other side. Rabb is the nourisher. Marboob is the one who is being nourished. Allah is Rabb and Muhammad and Ali Muhammad are Marboob. Allah is Rabb and we are Marboob. That is the meaning of Ali's statement here. Now we have these people, coming from the East. And they actually talk about this issue. They say, no, Allah is not our Rabb. Allah is Rabb of Muhammad and Ali Muhammad only. When He created Muhammad and Ali, then Allah went to retirement. And now they manage everything, and so they are our Rabb. Whereas Ali himself is saying, do not say we are Rabb, we are Marboob. Very clearly. And this is where we have to realize that, this is not what Ahlul Bayt actually talk about themselves. The first point I would like to make is that, if you consider that the Rabb of Ali is different from our Rabb, then you are not following the madhab and deen of Ali bin Abi Talib. I am following the same deen and madhab where the Rabb of Ali is also my Rabb. And if you try to create that distinction there and separation, then we are not the followers of Ali. If you look at, the Prophet of Islam himself, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. One of the, great achievements of the Prophet of Islam is that he is so much loved by the Muslims. And the Christians sometimes, they wonder. They say, our society, we have everyone coming with books against Jesus, even doubting whether He really existed or not. The movie about Jesus, The Last Temptation, and things like that. And, using our own Urdu expression, the blood of the Christians doesn't boil with anger. But what happens to the Muslims? One person says one thing against Rasulullah in an insultive manner, not in an academic discussion. We don't have a problem with that. Muslims are not able to tolerate that. That is because of the level of love that Muslims have in their heart for Rasulullah. So they have that level of love for Rasulullah, but the greatest achievement of the Prophet is that although Muslims love him, but they do not ever consider Muhammad to be Rabb or Allah or Khuda or God. And they do not diminish the status of Allah subhanahu wa ta'ala in loving Muhammad. And this is reinforced in the tashahhud when we say, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. And after that, what do we say? We say, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. We affirm this every day. In all namaz, 10 times, that he is the abd of Allah, and then we say he is Rasul. So that we have that clear understanding that Risalah doesn't mean he is elevated to be, part of the Trinity or son of God or brother of God or something. No. And this is where the Prophet himself talks about this issue of ghuluw. Because when we talk about ghuluw, it's not only about the Imams, even about Rasulullah. He says, La tarfi'uni fawqa haqqi. Do not raise me on a level which is beyond, above my rightful status. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, because Almighty God اتَّخَذَنِي عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخَذَنِي نَبِيًّا. Because Allah subhanahu wa ta'ala first, accepted me as His servant before He accepted me as His Nabi.
It's very similar to the statements of Isa ibn Maryam in the Quran. He is still in the cradle, first week of his birth. What does he say? قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ. And then جَعَلَنِي نَبِيًّا. Nabiyya comes later on. He makes very clearly, Inni Abdullah. Why does he say Inni Abdullah? In a way he knew, I am still an infant, but I know people will be saying I am Ibnullah. And from day one he is closing that chapter that I am not Ibnullah. I am not son of God, I am Abdullah. So our deen is very clear about it. Because when you put a Nabi or an Imam on that level of divinity, you actually are not just doing ghulu on this way, you are actually doing taqseer in the case of Allah subhanahu wa ta'ala. You are becoming muqassir in that way. Salawat padhne ek baar. An example which is used, and I would like to, spend some time on it, is that they say, well, there is different meaning of Rabb. So why can't we say Ali is Rabb? They have Nara in their majalis. Ali Rabb. And this is where we have to realize that they are actually just playing with words. It's become a game for them. Allah subhanahu wa ta'ala has used the term Rabb 969 times in the Quran. In some places the word Rabbul Alameen is used. Wherever Rabbul Alameen is used, it is exclusively for Allah subhanahu wa ta'ala. Look at those ayat, it's very clear. In some places the word Rabb is used in the meaning of the king. The dream of Yusuf alayhi salam. Referring to the king, he says to the other, fellow prisoner there, your Rabb, which means your king or your master in that way. And the word Rabb is also used in the meaning of the owner. When Abraha came to Mecca to destroy the Kaaba, and this is where Abdul Muttalib went out to meet him, because one of the things they had done is that wherever they saw this herd of camels grazing outside the city, they actually even took those to the army. And Abdul Muttalib had many, many camels. So he goes and talks with Abraha. And now Abraha was very much impressed with his personality, respected him, made him sit with him. And then he said, what do you want? And he says, you have confiscated my camels. I would like you to give those back to me. And Abraha was surprised. He said, I have come to destroy your temple. You are not asking me for that. You are asking me for your camels. This is where Abdul Muttalib responds to him by saying, Ana Rabbul Ibil, walil bayt Rabbun yahmihi. I am the master of the camels. And the house itself has an owner or master who is going to protect it. I don't have to worry about the Kaaba. And this is where we see the word, Rabb is used in different ways, but wherever it comes as Rabbul Alameen, it is exclusively for Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat padhne par. Basically, लोगों को गुमराह करते हैं. Let me go to Urdu before I go back to English. We'll be, moving to Urdu to English again. They play with, basically, अल्फाज का खेल है ये. और अफसोस ये कि हमारे वतन हिंदुस्तान पाकिस्तान के अवाम जो हैं, किसी के पास न हौसला है, न टाइम है, न सलाहियत है कि कुछ पढ़ें जाके. वो खतीब ने कह दिया, अल्लामा साहब ने कह दिया मिंबर पे, मान लिया उन्होंने. भाई आप देख लें, अगर यही खेल खेलना है तो एक और खेल हम आपके सामने पेश करते हैं. आप अगर गदीर में देखें, रसूल इस्लाम ने अली के बारे में क्या कहा था?
من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا کہا ہے. مولا بمانے پیشوا اور آقا کے ہے. قرآن میں اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی ایک طولانی دعا ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, کہ خداوندہ اگر ہم بھول جائیں, کوئی خطا ہو جائے, مواخذہ مت کرنا, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے امتوں پر ڈالا گیا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا, جو بوجھ ہماری طاقت سے زیادہ ہے مت ڈالنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا, خداوندہ تو ہمارا مولا ہے. اب سمجھ میں آیا نا, جو آپ مجھے مولا کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں, انت مولانا, خدا کو ہم نے کہا تو ہمارا مولا ہے. پھر آپ دیکھیں جو حضرات, چاہے ٹوپی والے ہوں, امامے والے ہوں, ڈزنٹ میٹر, شیروانی والے ہوں, وہ لوگ بھی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, غلو اور نصیریت پر ممبر پہ بیٹھ کے یہ سب کرتے ہیں, انہیں بھی ہم کہتے ہیں مولانا. تو خدا مولا ہوا, رسول مولا ہوئے, علی مولا ہوئے, اور آپ بھی جو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں آپ بھی مولا ہوئے. ہاں, اگر الفاظ سے ہی کھیلنا ہے, دس از واٹ یو آر ڈوئنگ. جبکہ بہت فرق ہے. آپ انت مولانا جو خدا کو مولا کہتے ہیں وہ کسی اور معنی میں, علی مولا ہیں اسی معنی میں جس طرح سے رسول اللہ مولا ہیں, جن کو مومنین کے نفوس پر بھی اختیار حاصل ہے. آپ ممبر پر بیٹھ کے آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کسی پر, جبکہ آپ کو بھی مولانا کہا جا رہا ہے. بھائی شاید آپ کے پاس مولویت ہو لیکن مولائیت نہیں ہے. تو بات یہ کہ الفاظ سے یہ کھیلتے ہیں, رب کی بات ہے اور وہ الفاظ کو یوز کرتے ہیں. او وہاں رب الابل کہہ دیا گیا, رب البیت کہہ دیا گیا ہے, اسی معنی میں ہم علی کو بھی رب کہتے ہیں. بھائی جب آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا نہیں ہے, علی اور محمد کا رب صرف ان کا رب ہے, یہ ہمارے رب ہیں, آلریڈی آپ نے ہمارے رب میں اور علی کے رب میں جو ہے ڈسٹنکشن قائم کر دیا. ہم اسی رب کو مانتے ہیں جس کو علی مانتے ہیں. صلوات پڑھنے ایک بار. We need to seek our religious teachings from Ali and Ali. Amir al-Mu'minin has been very clear about it. Iyyakum wal-ghulu fina. I warn you about exaggerating about us. Qulu inna abidun marbubun. Say about us that we are servants of Allah, whom He nourishes. He is the nourisher and we are being nourished by Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alameen is only for Almighty God. There is a hadith from Imam Rizvi alayhi salatu wasalam. فَمَنِ ادَّعَى لِلْأَنْبِيَا رُبُوبِيَّةً أَوْ لِلْأَئِمَّةِ رُبُوبِيَّةً. Whoever claims that any of the prophets is a Rabb, or whoever claims about A'imma that they have Rububiyyat and they are Rabb, أو نبوة, or the A'imma are Nabi, أو لغير الأئمة إمامة, or they assign this title of Imamat to other than the Imams, فَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. We disassociate ourselves from such people in this dunya as well as in the akhirah. Salawat pradhe ek baar. Another statement from the ahadith that we have from the Ahlul Bayt, where they say, نَزِّلُونَ عَنِ الرُّبُوبِيَّةِ. Put us down. Take us down from this level of rububiyyat. نَزِّلُونَ. Don't put us on that level of rububiyyat. وَقُولُوا فِي حَقِّنَا مَا شِئْتُمْ. After that, whatever you want to say, praise us in whatever you want. But rububiyyat, no. This is where the line has been drawn. Allama Majlisi, after giving all these ahadith of this kind, he
ends by saying, وَرَدَ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرًا لَا تَقُولُ فِينَا رَبُّنَا وَقُولُ مَا شِئْتُمْ وَلَا تُبْلِغُوا. And this is where he says that the Imams in many hadiths have said that do not say we are your Rabb. Besides that, whatever you want to say, but do not exaggerate about us. And so the statements are very clear. The problem is sometimes, people misuse these ahadith which are kind of za'if. And the public doesn't have the ability to know whether this hadith which is being quoted is authentic or za'if. And this is where the issue of, some of the ahadith might look like, there is a lot of exaggeration there. And when you look at those kinds of ahadith, there are only two options. Either you interpret them according to our proper aqidah, bring them in on that level of interpretation. If you are not able to give a correct interpretation of their hadith, then it has to be rejected. I'll give you one example from Shaykh Mufid, rahmatullah alayhi, salawat padne ek baar. Shaykh Mufid has a book called Kitab al-Ikhtisas, where he actually, gives a narration, a very interesting conversation where Amir al-Mu'minin was sitting in Masjid Kufa, and there was a group of people around him. فَقَالَ لُهُ حَدِّثْنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. O Ali, talk to us. Describe a hadith. This is where Ali says to them, وَيْحَكُمْ إِنَّ كَلَامِي صَعْبٌ مُسْتَصَعَبٌ. Remember, my statements cannot easily be comprehended by everyone. They are difficult things that I say. Not everybody can understand it properly. لَا يَعْقِلُهُ إِلَّا الْعَالِمُونَ. Nobody understands its proper meaning except those who are learned. But then they insisted, no, we would like to hear from you. So Ali said, okay, if you want to hear from me, come with me. So he doesn't say anything publicly now. He says, come with me. He takes them to his home. Once they are in the room, he says, you want to hear from me about myself? Then he starts saying, أَنَا الَّذِي عَلَوْتُ فَقَحَرْتُ أَنَا الَّذِي أُحْيِي وَأُمِيتُ أَنَا الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. The literal translation of this statement of Ali is that I am the one. I reached to the highest level, and then I basically control the world. I am the one who gives life. I am the one who gives death. I am the first and the last one. And I am the reality which is apparent and also the reality which is concealed. Now these same people who are asking him, say something about yourself, فَغَضِبُوا. They became angry. And they said, Ali, this is kufr. You are claiming qualities which belong to Allah subhanahu wa ta'ala. Awwal and akhir is Allah. Zahir and batin is Allah. Uhi wa umid. The one who gives life and death is Allah. And so they stood up actually to leave from the room. This is where the example of Vilayat al-Takwini that I mentioned last night comes up. Ali pointed to the door. Ya Bab istamsik alayhim. O door, close. So there was no remote control those days. It is his command and the door shuts up totally. They couldn't open it. They must have now become more confused. So he says to them, sit down. I told you my words are not easily understood by anyone. Now sit down and I'll explain to you what I mean. أَنَا الَّذِي عَلَوْتُ فَقَحَرْتُ. He says, I am the one who gained control, reached higher level and control. He says, by that I mean, أَنَا الَّذِي عَلَوْتُكُمْ بِهَذَا السَّيْفِ. It was by this Zulfiqar that during the early days of Islam, I gained power over you and force you to believe in Allah and Rasul. Qahar. وَعَمَا قَوْلِي أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ
And when I say I am the one who gives life and I am the one who gives death, what I mean by that, أَنَا أُحْيِي السُّنَّةِ وَأُمِيتُ الْبِدْعَةِ. I give life to the sunnah and I give death to the bid'ah. أَنَا الْأَوَّلُ. What does that mean? He says, أَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. You know, I was the first one who is known as the first Muslim in the Ummah. أَنَا الْآخِرُ. And I am the last one who actually covered the Prophet in the grave. So this is what he's explaining, al-awwal and akhir. وَعَنَا الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنِ. He says, I have the ilm الظاهر والباطن. عندي علم الظاهر والباطن. This is where we see an example. Sometimes you might see a hadith where it looks like, Ali is talking about himself as God. This is how you will have to explain those ahadith. Otherwise, you have to suspend your judgment about it. You can't use that, to promote this idea of nusayriyat and ghulub. Salawat padhne ke baad. تو تشیع در حقیقت وہ درمیانی راستہ ہے، بہت ہی باریک منزل ہے. ایک طرف جو ہے وہ افراط ہے جسے ہم غلو کہتے ہیں، دوسری طرف وہ افراط ہے تفریط ہے جسے ہم تقصیر کہتے ہیں. درمیانی راستہ صرف وہی ہے جسے ہم تشیع کہتے ہیں. لیکن چونکہ خطرہ ہمیں وقت روزانہ اور ہر جگہ پہ ہے، لہذا خداوند عالم نے واجب قرار دیا ہے کہ روزانہ 10 بار ہم لوگ دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم. یاد رہے کہ یہ مذہب جو ہے لاوارث نہیں ہے، اس کا ایک نگہبان ہے، پاسبان ہے، چاہے وہ پردے کے پیچھے کیوں نہ ہو. ہمارا دین جو ہے علی اور آل علی سے آیا ہے، اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے محمد آل محمد کے مستند روایات کو بچایا ہے، محفوظ رکھا ہے. اور یہ بلا جسے ہم غلوب کہتے ہیں یا تقصیر کہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ائمہ کے زمانے میں بھی یہ مسائل تھے. جہاں تک اہل بیت کی علمی میراث کی بات ہے، ایمانی میراث کی بات ہے، انہیں ہمارے علماء نے اس کو محفوظ رکھا ہے. صدوق کا زمانہ دیکھیں، مفید کا زمانہ دیکھیں، سید مرتضیٰ کا دور آتا ہے، شیخ طوسی کا زمانہ آتا ہے، ابن طاووس ہیں، علامہ ہلی ہیں، شہید اول ہیں، شہید ثانی ہیں، علامہ مجلسی ہیں، وحید بہبہانی ہیں، مرتضیٰ عسکری ہیں، اور یہاں تک کہ آئیے کہ امام خمینی ہیں اور آیت اللہ خوئی کے زمانہ تک دیکھیے. یہ علماء ہیں جنہوں نے جو اعتقادات تشیع ہیں ان کو محفوظ کیا ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے ولایت تکوینی کے بارے میں امام خمینی کے ایک سٹیٹمنٹ کو کوٹ کیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. جہاں ہم غلو کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ولایت تکوینی سے ہم اس کے منکر ہو جائیں. وہ سٹیٹس جو خداوند عالم نے علی اور آل علی کو دیا ہے اسے ماننا پڑے گا. کل ایک سٹیٹمنٹ ہم نے دیا تھا آیت اللہ خمینی کی کتاب سے، آج آیت اللہ خوئی کی کتاب سے اسی سٹیٹمنٹ کو، اسی موضوع پر ولایت تکوینی کے بارے میں ان کا جو بیان ہے وہ ہم پیش کرنا چاہیں گے. اس لیے کہ اس صدی میں اگر کوئی مرجع گزرا ہے جسے ہم استاد المجتہدین کہہ سکیں، وہ آیت اللہ خوئی تھے. 3 جنریشن کے مجتہدین کی ٹریننگ اس بزرگ عالم نے کیا ہے. قم میں بھی ابھی دیکھیں میجورٹی مراجع جو ہیں وہ سب جو ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس ہیں آئے خوئی کے. وہ جب ولایت تکوینی معصومین کی بات ہوتی ہے تو ان کا جو بیان ہے، ان کے جو اجتہادی دروس تھے اس میں ہے، جہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے احادیث سے بلا شبہ واضح ہے کہ ان کی ولایت، اہل بیت کی ولایت پورے کائنات پر حاوی ہے. آیت اللہ خمینی نے کہا تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ولی کے حکم کے تابع ہے. یہاں پر آیت اللہ خوئی کی تعبیر ہے کہ ان کی ولایت جو ہے پورے کائنات پر حاوی ہے، اس لیے کہ وہ آل محمد رابطہ خلقت ہیں، انہی سے وجود کائنات قائم ہے اور وہی مقصد خلقت کائنات ہے. اگر وہ نہ ہوتے،
کوٹیشن آگے بڑھ رہا ہے خوئی کا، اگر وہ نہ ہوتے تو خدا انسانوں کو پیدا نہ کرتا، لوگ ان کے خاطر پیدا کیے گئے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کا وجود ہے اور وہی واسطہ فیض الہی ہیں۔ ان کی ولایت، اہل بیت کی ولایت تکوینی بس خود اللہ کی ولایت سے کم ہے، اور ان کی ولایت عالم خلقت پر اللہ کی ولایت کی طرح ہے، ہاں اللہ کی ولایت کے مقابلے میں کمزور ہے۔ تو یہ ولایت تکوینی کے جو تصور جو ہے یہ ایگزیجریشن نہیں ہے جو کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علماء، یہ ائمہ جو ہیں یہ نیک بندے تھے، یہ صاحب علم تھے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خداوند عالم نے معصوم بنایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے علم غیب سے نوازا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں خداوند عالم نے ولایت تکوینی عطا کی ہے۔ صلوات پڑھنے پر آؤ۔ بس ایک مثال کو ولایت تکوینی کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے سنی مصادر سے۔ امام فخر الدین رازی کا نام آپ نے سنا ہے، بہت ہی مشہور سنی معتزلی عالم گزرے ہیں، اور ان کی جو تفسیر ہے بہت ہی مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے ولی کی ولایت کے بارے میں۔ البتہ یہ جو تفصیل، اس کی تفصیلات جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ صرف تفسیر رازی سے نہیں ہے، بلکہ قطب الدین راوندی کی الخرائج والجرائم میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو ان دونوں روایتوں کو ہم نے ملا کے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ علی کے دور میں مکہ کوفے میں ایک بندہ تھا جو علی کے چاہنے والا تھا، اس نے چوری کی۔ عبد اسود، ایک بلیک سیاہ فام غلام تھا، چوری کی اس نے، علی کا چاہنے والا تھا لیکن بہرحال اس سے خطا ہو گئی۔ بعد میں وہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، وہ جانتا تھا کہ قیامت کے دن ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی، بہتر یہ ہے کہ سزا یہاں ملے تاکہ وہاں قیامت کے دن ہم اس گناہ سے پاک رہیں۔ وہ آتا ہے علی کے پاس، یا امیر المؤمنین انی سرقت فطہرنی، اے علی میں نے چوری کی ہے، آپ مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ علی نے کہا کہ شاید تم جو کہہ رہے ہو تم سیریس نہیں ہو، اس لیے کہ قضاوت کا معاملہ یہ ہوتا ہے اسلامی کہ اگر کوئی گواہ نہ ہو اور خود مجرم جو ہے آ کے اقرار کرے تو جب تک 3 بار اقرار نہیں کرے گا اس کی بات کو ہم سیریسلی نہیں لیں گے۔ 3 اقرار کے بعد پھر قاضی کے لیے لازمی ہے کہ جو سزا ہے وہ امپلیمنٹ کرے۔ تو امیر المومنین نے چاہا کہ اسے اگنور کرے، لیکن 3 بار وہ دہراتا ہے۔ اب جو شریعت کا قانون تھا اس لحاظ سے امیر المومنین کو اس کی انگلیوں کو کاٹنا پڑا، چاہے وہ علی کا محب کیوں نہیں تھا۔ پھر بھی جو قانون ہے وہ قانون ہے۔ فانصرف من عند علی، پھر بہرحال اس کی مرہم پٹی بھی ہوئی۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں پھر یہ کہ جاؤ، وہاں طبیب بھی ہوتا ہے۔ مرہم پٹی اس کی ہوئی، پھر وہ جانے لگا۔ راستے میں ایک جگہ پہ سلمان فارسی اور ابن کوا دونوں وہاں ایک جگہ تھے۔ ابن کوا منافقین کا سردار تھا وہاں، خوارج کا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے علی کے چاہنے والوں میں سے تھا اور اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، سمجھ گیا کیا ہوا ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا، شیطان کے فوج یہی ہوتی ہے نا کہ ایک اور موقع ملا اس کو جو ہے علی سے دور کریں۔ بڑے ہمدردانہ انداز میں آیا اور پوچھتا ہے من قطع یدک، کس نے تمہارے ہاتھ یا انگلیوں کو کاٹا ہے؟ جواب سن کے بڑا تعجب ہوا اسے۔ ابھی اس بندے کے انگلیوں کو علی نے کاٹا ہے، جواب دیتا ہے قطعنی امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب المسلمین سید الوصیین ختم الرسول زوج البطول، مومنین کا امیر، متقین کا پیشوا، مسلمانوں کا سردار، وصیوں کا سید، داماد رسول اور شوہر بطول نے میرے ہاتھوں کو کاٹا ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ اب وہ منافق جو ہے دل بہرحال پہلے ہی سے کالا تھا اور زیادہ جل گیا۔
وہ کہتا ہے تم عجیب آدمی ہو، علی نے تمہارے ہاتھ کو کاٹ دیا اور تم پھر بھی تعریف کیے جا رہے ہو. اس نے کہا لما لا امدحہ، کیوں ہم علی کی تعریف نہ کریں؟ وقد قطع یدی بحق، علی نے میرے ہاتھوں کو حق کی بنیاد پر کاٹا ہے. وخلصنی من النار، اور مجھے عذاب سے اس علی نے پاک کر دیا ہے. سلمان نے یہ گفتگو سنی، دوڑتے ہوئے امیر المومنین کے پاس گئے اور اس ماجرے کو کوٹ کیا کہ یہ بندہ جس کے ہاتھ کو آپ نے کاٹا تھا یہ تو یہ کہہ رہا ہے. تو علی نے کہا اس کو بلاؤ. اور پھر علی پوچھتے ہیں قطعتک وانت تمدحنی، ہم نے تمہارے ہاتھ کو کاٹا ہے پھر بھی تم ہماری تعریف کر رہے ہو. اس وقت وہ کہتا ہے طہرتنی، وان، آپ نے جو کچھ کیا ہے مجھے گناہ سے پاک کیا ہے. پہلے تو ہم محبت کرتے ہی تھے، اب میرا خون آپ سے مل گیا تو اب میرے خون میں بھی آپ کی محبت جو ہے در حقیقت جریان کر رہی ہے. تو یہاں پر پھر وہ کہتا ہے وَلَوْ قَطَّعْتَنِي إِرْبًا إِرْبًا لَمَا ضَحَبَتْ حُبُّكَ مِنْ قَلْبِي، اے علی آپ میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتے تو میرے دل سے آپ کی محبت میں کوئی فرق نہیں آتا. اس وقت علی، اب یہ ولایت تکوینی کا مظاہرہ دیکھیں، علی کہتے ہیں اس کے ہاتھ کو یہاں رکھو ایک ٹیبل کے اوپر، کہتے ہیں اس کی انگلیوں کو لے آؤ، ایک رومال رکھا جاتا ہے. پھر دعا شروع کی علی نے، آسمان سے آواز آتی ہے ارفع الردا عن الید، کہ علی اس ردا یا رومال کو ہٹاؤ. جب اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی انگلیاں جو ہیں صحیح سالی میں جڑ چکی تھی. صلوات پڑھنے دیکھ پا رہا ہوں. تو ہمارے اپنے عقیدے میں بہرحال غلو کی بات نہیں ہے. کل ہم نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا اور اسی کو ہم یہاں ایز اے کنکلوژن پیش کرنا چاہیں گے کہ ولایت محمد آل محمد ایکسٹینشن ہے اس ولایت کی جو خدا کی ہاریزونٹل لیول پر نہیں ہے بلکہ یہ ورٹیکل فارم میں ہے. ہاریزونٹل لیول پر رکھیں گے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے سے تو یہ شرک کی بات ہو جائے گی. لیکن اگر ورٹیکل فارم میں دیکھیں گے تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عین توحید ہے. رازق حقیقی خداوند عالم ہے، قادر مطلق خداوند عالم ہے، لیکن وہ جب اپنے منتخب بندوں کو کوئی صلاحیت و طاقت دینا چاہتا ہے یہ اس کی مشیت کی بات ہے، اس کا ارادہ ہے. ہم اس کے ارادے میں مخل نہیں ہو سکتے ہیں. اور ایک اور جملہ بھی ہم نے کہا تھا، اس لیے کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر علم غیب تھا ان کے پاس، ولایت تکوینی تھی، تو اتنے مصائب کا کیوں انہوں نے سامنا کیا؟ کل ہم نے کچھ مثالیں دی تھی جس میں یہی کہا تھا کہ خداوند عالم نے یہ فضیلت ضرور انہیں دی ہے، لیکن جتنا مرتبہ جو ہے اعلیٰ ہوتا ہے اتنا ہی امتحان سخت ہوتا ہے. یہ کمالات دیے گئے ہیں لیکن فار آفیشیل یوز اونلی، اپنے ذات کے لیے نہیں ہے. تمام مصائب کو جانتے ہوئے بھی وہ آگے بڑھتے ہیں. یہ جو نیچرل کوز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ جو ہے، علت و معلول کا جو سلسلہ ہے، اس میں یہ مخل نہیں ہوتے ہیں اپنے علم غیب کی بنیاد پر. وہاں صرف مخل ہوتے ہیں جب ہدایت کی بات ہوتی ہے. جہاں اپنی ذات کی بات ہوئی، اپنے امتحان کی بات ہوئی. کل ہم نے مثال دی تھی کہ حر کے لیے پہلے سے ایکسٹرا پانی لے کے چلتے ہیں. معلوم تھا کہ حر کا لشکر آنے والا ہے، لیکن 7 محرم کو حسین نے نہیں کہا کہ ایکسٹرا پانی لے لو اس لیے کہ کل سے پانی بند ہونے والا ہے. اس لیے کہ حسین جانتے تھے یہ ہمارا امتحان ہے. عاشور کے دن اتنے مصائب ہوئے لیکن حسین ابن علی اپنے ولایت تکوینی کا استعمال نہیں کرتے ہیں. کتنا مشکل یہ امتحان تھا. چاہے وہ جناب علی اکبر کا معاملہ آپ دیکھیں کہ صرف پانی کے قطرہ ہی مانگا تھا نا. مجھے تو تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب اصغر پیاس سے پریشان تھے اس وقت بھی حسین نے نہیں کہا کہ یہ معصوم بچہ ہے. نہر علقمہ کو حکم نہیں دیا کہ خیمے کی طرف آ جائے، اس لیے کہ یہ حسین کا ذاتی امتحان تھا. اس وقت بھی اس لاش کو لیے ہوئے ہاتھ زبان پر کیا تھا؟ ضرور رو رہے تھے،
لیکن زبان پر یہی تھا نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ہاں بس ایک موقع ہمیں نظر آتا ہے، ممکن اور بھی ہوں، کہ جہاں اس پورے واقعے کربلا اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں، ایک جگہ حسین نے شہادت کے بعد ولایت تکوینی کا استعمال کیا ہے، اس لیے کہ ان کی ولایت جو ہے وہ حیات و موت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. اور وہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب یہ قافلہ شام دمشق کے قریب پہنچا ہے، اور جب دمشق میں وارد ہونے والے تھے تو یہ حکم ہوا کہ اس قافلے کو روکا جائے، شہر کو سجایا جائے، اور جب تیاری ہوتی ہے کہ اس قافلے کو اب اس دمشق کے شہر میں وارد کیا جائے، اس وقت شمر ملعون، اس وقت جو سچویشن یہ تھی کہ آگے آگے وہ سپاہی تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے جس پر شہداء کے سر تھے، اور پیچھے جو ہے وہ محملیں تھی اہل حرم کی، حسین کے خواتین اور بچوں کی، جن پر کوئی بھی پردے کا انتظام نہیں تھا. شمر ملعون جانتا تھا کہ یہ انسان فطرت ہے کہ وہ کسی سر کو اس طرح سے عام طور سے لوگ دیکھتے نہیں ہیں، لوگوں کی توجہ زیادہ جو ہے سرہائے شہداء کی طرف جائیں گے. وہ ملعون چاہ رہا تھا کہ لوگوں کی نظر جو ہے زینب ام کلثوم کی طرف بھی جائے. وہ ان سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ تم ذرا پیچھے آؤ اور محملوں کے ارد گرد اور درمیان کھڑے رہو، اور ساتھ ساتھ یہ پروسیشن آگے بڑھے تاکہ لوگوں کی نظر جو ہے صرف ان سروں کی طرف نہ جائے بلکہ زینب ام کلثوم اور جناب ام فروا اور رباب کے چہروں کی طرف بھی جائے. اس منظر کو جب دیکھا ہے جناب ام کلثوم کے نیزے دار جو ہیں قریب آ رہے ہیں، فاطمہ کی بیٹی آگے بڑھتی ہے، شمر کے سامنے جا کے درخواست کرتی ہے. یعنی وہ مصیبت آ گئی تھی کہ معصومہ کی بیٹی جو ہے شمر سے درخواست کرتی ہے، شمر ان نیزے داروں سے کہو کہ آگے بڑھ جائیں تاکہ ہماری اتنی توہین نہ ہو. عزاداران حسین، شمر نے کچھ نہیں سنا، لیکن سکینہ 4 سال کی بچی نے اپنی پھپھیوں کی اس اضطراب اور کرب اور اذیت کو محسوس کیا، اس لیے کہ اسی وقت ایک صحابی رسول جو القدس کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، شام سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ بڑا ازدحام ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے یہاں کوئی خاص عید کا دن ہے آج؟ انہیں جب بتایا گیا کہ کس خارجی کے سر اور ان کے گھر والوں کو لایا گیا ہے، نام پوچھتا ہے، کہا گیا کہ وہ حسین ابن علی کا سر ہے. وہ اپنے سر پر پیٹنے لگے اور جاتے ہیں اس جگہ پہ جہاں سے آواز آ رہی تھی، جہاں ازدحام تھا. قریب پہنچنے کے بعد اس بچی کو دیکھتے ہیں جو حسین کے 4 سال کی بچی تھی. قریب آ کے کہتے ہیں، بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ اس بچی نے کہا، میرا نام سکینہ بنت الحسین ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے جد کے صحابی ہیں، کوئی خدمت مجھ سے ہو سکے تو بتاؤ. اس وقت سکینہ کے 4 سال کے سن کو دیکھے، ان کی پریشانی اور اذیت کو دیکھے، صرف اتنا کہتی ہے کہ ان نیزے داروں سے کہو کہ یہ ہم سے دور ہٹ جائیں. عزاداران حسین، کسی نے اس شخص کی بات نہ سنی، لیکن اسی وقت جو روایت کے لحاظ سے علی کے حسین کے لب جو ہیں ہلنا شروع کر دیتے ہیں، اور مولا نے نو کے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت شروع کی ہے. عجب نہیں کہ حسین اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، اور زینب ام کلثوم اور جناب رباب اور ام فروا کی اذیت کو دیکھنے کے بعد یہ آیات قرآنی کی تلاوت شروع کی تاکہ لوگوں کی توجہ ہے سر کی طرف جائے اور اہل حرم کی مزید توہین اور اذیت نہ ہو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند اس قلیل بات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خداوند شیعان علی جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، تکفیری افواج جہاں بھی ہیں ان کی صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تاجل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.